جذبات کی پوشاک پہنانے سے اصول دفن نہیں ہو جاتے۔ غصے اور انتقام میں واقع انسان کی نظر دھندلا جاتی ہے۔ کیا اقتدار ملنے کا نشہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان آئین، جمہوریت اور سیاست کے بنیادی تقاضوں کو ہی بھول جائے؟ سہیل وڑائچ کا لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کو زبردست جواب۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ فارسی محاورہ ہے دیر آئے درست آئے، لیکن راولپنڈی شریف کے اچے عرفان صدیقی صاحب نے اس قصوروار کے کالم تسی اچے اسی قصوری کے جواب میں نواز شریف سے نہیں چابی برداروں سے رجوع کریں لکھا ہے۔ یہ کالم پڑھ کر فارسی محاورے کو دیر آئے غلط آئے میں تبدیل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ برسوں سے تشنا طلب سوالوں کے جواب انہوں نے دیر سے ہی صحیح دیے تو ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ہی غلط دیا ہے۔ جذبات کی پوشاک پہنانے سے اصول دفن نہیں ہو جاتے۔ غصے اور انتقام میں واقع انسان کی نظر دھندلا جاتی ہے۔ کالم کے عنوان میں ہی ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورہ نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں۔ گویا عوام اپنے لیڈروں نواز شریف، عمران خان اور بلاول بھٹو کو نہ مشورے دیں نہ تجاویز دیں، بلکہ آئینی طور پر جس مقتدر کا سیاست میں کردار ہی نہیں، سیاسی معاملات میں اس سے رجوع کریں۔ گویا کالم کا عنوان ہی غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ کیا اقتدار ملنے کا نشہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان آئین، جمہوریت اور سیاست کے بنیادی تقاضوں کو ہی بھول جائے؟ عوام ہوں یا صحافی، جمہوریت میں ہماری خواہشات کا محور و مرکز صرف سیاستدان ہیں۔ ہم انہیں ہی مشورے دیں گے اور انہی سے رجوع کریں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ البتہ پیر راولپنڈی پہلے بھی اپنے شاگرد جرنیلوں کو مشورے دینے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب بھی یہ کام جاری رکھیں، ہمیں اس آئینی گناہ میں شریک نہ کریں۔ وہی جنرل باجوہ جن کو آج آپ مدعون کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنے شاگرد کے طور پر متعارف کرواتے تھے اور انہیں مسلسل مشوروں سے نوازتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ کے یہ مشورے میاں صاحب کو ہمیشہ الٹے پڑے۔ محترم عرفان صدیقی صاحب کے کالم سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مفادات کے تحت انسانی سوچ کس قدر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نہ کوئی اصول دیکھا جاتا ہے اور نہ اپنی ساکھ کا خیال کیا جاتا ہے۔ کل جو بات ناجائز تھی اسے جائز کہنے میں ذرا برابر تعامل نہیں کیا جاتا۔ ابھی چند سال پہلے آپ ہی نے میاں صاحب کے ذریعے خلائی مخلوق اور کٹ پتلیوں کا کھیل کی اصطلاحات متعارف کروائی تھی۔ اقتدار قریب آتا دیکھ کر آپ نے انہیں چابی بردار کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر انہیں مبارکباد ہی دی جا سکتی ہے، تاہم پاکستانی لغت میں اس تبدیلی کو کھلا تضاد کا نام دیا ہے۔ اپنی پرانی حلیف جماعت پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تو پیر راولپنڈی نے رؤوف کلاسرا کے سوال زرداری صاحب سے مسافے پر انگلیاں گن لینی چاہیے، اس پر کہا کہ یہ تو ان کے لیے خراج تحسین ہے۔ میرے مصالحت کے مشورے پر کالم کے جواب میں کہا کہ زرداری صاحب ایک سیاستدان ہیں۔ اس کے ساتھ جب نون لیگ کے اتحاد کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کی زمین اتھل پتھل ہو رہی ہے اور بلاول کے وزیر اعظم بننے کی خواہش کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ ایک ہی سانس میں ایک ہی جماعت کے بارے میں مختلف خیالات کو تضاد بیانی نہ کہیں تو اور کیا نام دیں؟ سب سے دلچسپ دلیل الذوالفقار کی طرف سے طیارہ اغوا کرنے کے حوالے سے پیش کی گئی۔ فرمایا طیارہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں، مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے اغوا کیا تھا، جسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا اور وہ اسی داغ ندامت کے ساتھ معدوم ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی پر کبھی اس کا سایہ تک نہیں پڑنے دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیر راولپنڈی اور جرنیلوں کے استاد جس رسالے تکبیر میں خامہ فرسائی کیا کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ الذوالفقار اور پیپلز پارٹی کو ایک ہی پیڑ کی دو شاخیں اور دونوں کو دہشت گرد قرار دیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ بھی اسی نقطہ نظر کے حامی تھے۔ جماعت اسلامی اور آپ اس وقت جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے، کوڑے مارنے اور پھانسی چڑھانے کے عمل میں برابر کے شریک تھے۔ میرے کالم نے کم از کم آپ کو برسوں پرانے احساس جرم سے نکلنے کا موقع تو دے دیا اور آپ نے پیپلز پارٹی کو معاف کر دیا اور اس کے حق میں گواہی دے دی۔ حالانکہ ضیاء دور میں پیپلز پارٹی پر مشکل وقت تھا تو آپ دشنام ترازوں کی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ برسوں کے بعد آپ کی سوچ میں خود تبدیلی آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ماضی کے نظریات سے اعلانیہ برات کا اظہار کریں۔ اس قصوروار کالم نگار نے سیاسی جماعتوں میں مصالحت کی وکالت کرتے ہوئے قابل احترام عرفان صدیقی صاحب کو یاد دلایا تھا کہ پاکستانی بچوں کا قتل عام کرنے والے طالبان سے مذاکرات کی بات ہوئی تو آپ کو مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اور آپ یہ کام کرنے پر آمادہ تھے، مگر آج ایک سیاسی پارٹی سے مصالحت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قبلہ عرفان صدیقی صاحب نے جواباً کہا طالبان سے مذاکرات ایسے ہی تھے جیسے کسی خود سرباغی جتھے سے کیے جاتے ہیں۔ ان کی سوچ میں طالبان کے حوالے سے تبدیلی خوش آئند ہے، وگرنہ ان کے ماضی کے کالم گواہ ہیں کہ وہ طالبان اور ان کی سوچ کے ساتھ کھڑے رہے۔
پاکستان میں کسی علم نہیں کہ پیر راولپنڈی برسوں الدعوہ والارشاد اور حافظ سعید کے جہاد کے حامی اور صلاح کار رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سے حافظ سعید صاحب مشکل کا شکار ہوئے ہیں، پیر راولپنڈی نے ان کے لیے آج تک آن ریکارڈ کلمہ خیر تک نہیں کہا۔ چند سال کے اندر سوچ میں اس قدر بڑی تبدیلیوں کو کیا نام دیا جائے؟ مجھے تو یہ نظریاتی تبدیلی نہیں، مفاداتی تبدیلی لگتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کو ایسے خوشامد پرست مل جاتے ہیں جو ان کو اچھے مشوروں سے دور کر دیتے ہیں اور انہیں صرف وہی مشورے دیے جاتے ہیں جو ان کے وقتی مفادات میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اچھے مشیر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اصول پر مبنی مشورے دے، مفاد پر مبنی نہیں۔ فوری فائدے کو بھلا کر دور رس فائدے کی بات کرے، لڑائی کے بجائے مصالحت کا مشورہ دے، کیونکہ لڑائی بالآخر دونوں فریقوں کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ ہمارے لیڈر بھی اس قدر خوشامد پسند ہیں کہ وہ اصول اور مفاد، خوشامد اور حق گوئی، جھوٹ اور سچ میں تمیز نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دور میں شہباز گلوں کو فروغ ملا اور اللہ نہ کرے کہ نواز شریف دور میں ایسے ہی لڑانے والے اور دشنام بھیجنے والوں کو فروغ ملے۔ کل جب نواز شریف اور عرفان صدیقی مظلوم تھے تو ہم صحافیوں کا فرض تھا کہ ان کے حق میں بات کرتے، اور آج اگر عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو بھی ہم صحافیوں کا فرض ہے کہ اتنی ہی بلند آواز میں ان کے حق میں بات کریں۔ چابی برداروں سے نواز شریف کو بات کرنا بنتا ہے، اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ بات کرنا بھی انہی کا فرض ہے۔ ہم تو صرف قلم کے امین ہیں، یہ فرض سیاست کے امینوں کا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔